حضرات اس وقت انشاءاللہ تعالی ہم درس قرآن پاک سنیں گے۔ محترم بلال قدرت بٹ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پنجاب آپ کے سامنے انفروا خفافا وثقالا اس حوالے سے درس قرآن پاک ارشاد فرمائیں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ جناب بلال قدرت بٹ صاحب مرکزی ناظم شعبہ قرآن و سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری حمدیں ثنائیں تعریفیں بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا اور اس کے اندر اربوں انسانوں کو اشرف المخلوقات کی صورت میں پیدا کرنے والا ہے۔ نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ان سب انسانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ان سب انسانوں کی سب سے بڑی حاجت ان کی ہدایت کا بندوبست کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی کتاب لے کر آئے، اللہ کی ہدایت لے کر آئے، تاکہ دنیا جہان کے انسانوں کو گمراہیوں سے، نجاستوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے، جہنم والے رستے سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف لایا جا سکے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، محترم خواتین اسلام، آج کا یہ یوتھ کنونشن کسی حوالے سے ہے کہ جو ظلم اور جبر کا نظام ہم پر آج مسلط ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر نوجوانوں کا کردار بڑا اہم ہے۔ اور جس معاشرے کا بھی نوجوان طبقہ جس طرف چل پڑتا ہے، اسی طرف انقلاب بھی آ جاتا ہے۔ اور آج یوتھ کا بڑا غلغلہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں یوتھ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کے اس یوتھ کنونشن سے ہمارا یہ میسج جانا چاہیے کہ جماعت اسلامی کی یہ یوتھ اس معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا چاہتی ہے، عدل اور عدل انصاف کے نظام کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ اللہ رب العالمین بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، جس حال میں بھی ہو اللہ کی راہ میں جیت و جہد کرو، اپنے جان بھی لگاؤ، اپنے مال بھی لگاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج جس طرح نوجوانوں کو بہراہ کرنے کے لیے، بہراہ روی کی طرف لے جانے کے لیے ذرائع ابلاغ کا استعمال ہے، نیٹ کا استعمال ہے، کیبل کا استعمال ہے، موبائل کا استعمال ہے، ذرائع ابلاغ کا استعمال ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی یہ یوتھ جو شباب ملی کے نام سے اس معاشرے میں کام کر رہی ہے،
اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی زندگیوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق بناتے ہوئے اللہ کی راہ میں جیت و جہد کرے، اور اس معاشرے کے اندر بسنے والے نوجوانوں کو بھی اللہ کے دین کی اس جد و جہد کا ہراول دستہ بنانے کی جد و جہد کریں، اور جو اپنے آپ کو یوتھ کا نمائندہ کہنے والے ہیں، یوتھ کا نمائندہ بنا کر پیش کرنے والے ہیں، اور کچھ دنیا کے اور ہی ماڈل اور نمونے پیش کرنے والے ہیں، ان سے ہٹا کر ہمیں پاکستان کی یوتھ کو کامیابی کے وہ جو 3 نشان ہیں اللہ، محمد اور قرآن، ان کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، جب تک ہم جد و جہد نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اپنی جوانیاں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے اور لگائیں گے نہیں، مال جان وقت صلاحیتیں نہیں لگائیں گے، اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر انقلاب برپا کیا، لوگ کہتے تھے کہ یہ تہذیب آشنا لوگ ہیں، یہ سفاق اور ظالم لوگ ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، شراب پانی کی طرح پیتے ہیں، ننگے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، ان کو تہذیب نام کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے دین کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف پکارا، تو سب سے پہلے جو دست و بازو لوگ بنے وہ نوجوان تھے، جنہوں نے اس معاشرے کے اندر ظلم اور ستم کو برداشت کیا، وڈیروں، چودھریوں، جاگیرداروں اور سرداروں کے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ ماں باپ نے گھروں سے ان کو نکال دیا، لیکن وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے ساتھ شامل رہے۔ اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نوجوان تھے، زندگی بسر کر رہے تو شہزادوں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے جو ایک دفعہ اپنے وجود پر کپڑا پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، رنگ برنگی سواریاں تھیں، خوشبو لگاتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے پتہ چلتا تھا کہ اس گلی سے مصعب گزرا ہے۔ لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ماں باپ بڑے امیر تھے، بڑی دولت تھی ان کے پاس، ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ یہ دین کی طرف جائیں، اللہ کی طرف جائیں، اس کے رسول کی طرف جائیں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے ہر طرح کی دھمکی انہیں دی گئی، سہولتیں چھیننے کی دھمکی، کپڑے اتارنے کی دھمکی، مال کو چھیننے کی دھمکی، گھر میں سے نکالنے کی دھمکی، لیکن ان ساری دھمکیوں کو نظر انداز کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو پھر اپنی ساری جوانی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ اور میرے بھائیوں، میں نوجوانوں سے بات زیادہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کا یہ نوجوان طبقہ اٹھ کھڑا ہو اس ظلم کے نظام کے خلاف، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اللہ کے قرآن کا تقاضا بھی یہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور جس معاشرے کے نوجوان انقلاب کے لیے تیار ہو جائیں اور میدان میں نکل آئیں، پھر کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اور یاد رکھیے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات بتائی کہ میدان محشر میں کوئی انسان اس وقت تک اپنے رب سے سامنے سے نہیں ہل سکے گا جب تک اپنے رب کو 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں ایک سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ زندگی کہاں گزاری، اور دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کہاں گزاری۔
رب قیامت والے دن جوانی کا حساب الگ سے لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج اس یوتھ کنونشن کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیجیے۔ جس حال میں بھی ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ محنت کش ہیں، آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کیجیے۔ اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لگا دیجیے، اور اللہ کے قرآن کا یہ تقاضا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی وہ بہترین راستہ ہے، یہی وہ بہترین جدوجہد ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے۔ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج ہمیں بعض لوگ، ہماری یوتھ کو بھی، ہمارے بعض نوجوانوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست دین نہیں ہے، یہ سیاست ان لوگوں کے لیے ہے، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، بدماشوں کے لیے، ملک کو لوٹنے والوں کے لیے، ظلم کے نظام کو برپا کرنے والوں کے لیے، تھانوں، کچہریوں اور عدالتوں میں لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والوں کے لیے یہ سیاست ہے۔ لیکن ہمارا پیغام کیا ہے؟ ہماری دعوت کا نقطہ تیسرا کیا ہے؟ کہ خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا دو اور زمامے کار مومنین و صالحین کے ہاتھ میں دے دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک اللہ کے راستے پر چل جائے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اندر جدوجہد کی ہے، ظلم کے خلاف جدوجہد کی ہے، پسے ہوئے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ جو غلام وہاں اس معاشرے میں رہتے تھے ان کو ظالموں کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک وقت آیا ہے کہ پھر وہ انقلاب برپا ہوا ہے، جس انقلاب کے آج ہم خواہاں ہیں، جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام اور وہ منزل ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، خواہشوں سے، آرزوؤں سے، امیدوں سے اور دعاؤں سے یہ انقلاب نہیں آیا کرتا، صرف دعاؤں سے انقلاب نہیں آیا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بتاتی ہے اس کے لیے مال بھی لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت بھی لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوڑے بھی کھانا پڑتے ہیں، پتھر بھی کھانا پڑتے ہیں، اس راہ میں مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے اندر اللہ کے نبیوں کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، چھروں سے ذبح کر دیا گیا، لوہے کے کنگے ان کے وجودوں پر چڑھائے گئے، بستیوں سے نکال دیا گیا، اور ابراہیم جلیل القدر پیغمبر جیسے جلیل القدر پیغمبر کو آگ میں ڈال دیا گیا، صرف اس جرم کے پاداش میں کہ ان کا بھی وہی پیغام تھا، میرے رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے۔ اور اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شاید آپ کے مطالعے سے میں پہلے بھی گزری ہو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب دین کا یہ سیاسی نظام بگڑ جائے گا تو مسلمانوں پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو سوسائٹی کو غلط رخ پر لے جائیں۔ یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو روایت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان کی بات مانی جائے گی تو یہ لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے گی تو لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا تھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں ہماری آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ اگر ہمارے زمانے میں یہ کیفیت ہو جائے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں وہی کچھ اس زمانے میں کرنا ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ وہ آروں سے چیرے گئے، سولیوں پر لٹکائے گئے، لیکن انہوں نے باطل کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سورہ توبہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آج کا پیغام، اس کنونشن کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنا وقت بھی، اپنی صلاحیتیں بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگا دیں۔ نکلے اللہ کی راہ میں، چوکوں، چوراہوں، گلی محلوں، بستیوں کے اندر، گھر گھر کے اندر، محلے محلے کے اندر اس پیغام کو پہنچا دیں کہ جب تک محمد عربی کا وہ رحمت والا نظام نہیں آئے گا آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، ظلم ختم نہیں ہو سکتا، بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کی برکتوں رحمتوں سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اور ہماری زندگی کا ماٹو وہی ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔